آیت نمبر 111 لن یضرکم الا اذن، اور اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے، وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود تم لوگوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، مگر یہ ہے کہ تمہیں اذن کی تکلیف جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ اور اذن کو ہم نے سورہ بقرہ میں جانا تھا کہ جب عورتوں کے مخصوص ایام آتے ہیں تو اس دوران میں جو عورت کو ایک خاص قسم کی جذباتی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے، جس طرح کی وہ جذباتی تکلیف سے گزرتی ہے، اس کو جو ہے وہ اذن کہا گیا ہے۔ لہذا یہود لوگ جو ہے یہ ایک بزدل قوم ہے، یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی فیس ٹو فیس آ کے نہیں لڑے گی، تمہارا مقابلہ نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ اور بہت سارے دوسرے انداز جس سے وہ تمہیں اذیت جو ہے وہ دیتی رہے گی، اس میں ان کی بد زبانی بھی شامل ہے، الزامات بھی شامل ہیں، بحث و مباحثہ بھی شامل ہے، دین کے اوپر اعتراض کریں گے، کبھی نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کے اوپر اعتراض کریں گے، جیسے کہ آج کل یہ کارٹون بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جذباتی تکلیف تو وہ تمہیں دیتے رہیں گے، لیکن کھلم کھلا تمہارے سامنے آ کے لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے جو کہ اللہ کی ٹھکرائی ہوئی قوم ہے، تو یہ اندر سے ایک بزدل قوم ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، لہٰذا مقابلہ یہ تم سے نہیں کر سکے گی۔ اور اگر یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آج جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے تو کیا وہ ہم پہ غالب نہیں ہیں، تو ابھی بھی مسلمانوں کا ان کے ساتھ مقابلہ کہاں ہو رہا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی سازش کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر کیفیت جہاں پہ بتائی گئی ہے کہ مومنین کے ساتھ وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور آج مسلمان قوم جو ہے وہ مومنین تو نہیں بلکہ مسلمانوں کی کیٹیگری سے بھی نیچے کی جا چکی ہے، کہ اگر ایک طرف مسلمانوں کا اتنا خون بہہ رہا ہے تو کون سی مسلمان قوم ایسی ہے کہ جو کہ ان سے ایمان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا سہارا کوئی مل جائے یا پھر لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے، ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق کرتے رہے ہیں، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی ہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں علماء کرام کی کچھ رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ یہاں پہ جس ذلت کی بات کی گئی ہے اس ذلت سے کیا مراد ہے۔ تو ایک جماعت کو یہ کہنا ہے کہ اس ذلت سے مراد جو ہے وہ جزیہ یا ٹیکس ہے، جو کہ اب یہود کو دینا پڑتا ہے، اس وجہ سے کہ جو عروج اللہ پاک نے اس قوم کو دیا تھا، وہ جیسے کہ ہم ان کی تاریخ میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ ان کے اوپر مختلف جو ہیں وہ اس کے بعد زوال آتے رہے ہیں۔ ایک زوال بخت نصر کے ہاتھوں آیا، پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آیا، پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں ان کے اوپر بہت ساری ذلتیں آتی رہی، یہاں تک کہ پھر جو ہٹلر کا دور آیا۔ تو گویا کہ ان تمام ادوار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے جو کسی نہ کسی کے انڈر رہی ہے اور جزیہ یا ٹیکس دے کے ہی رہی ہے، تو اسی سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ ذلہ لیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ استثناء کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کا سہارا مل جائے یا پھر لوگوں سے کسی رسی کا سہارا مل جائے۔ تو اس استثناء کے بارے میں ایک قول تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جب کبھی مسلمانوں کا دور آیا ہے اور یہ لوگ مسلمانوں کے انڈر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے بہترین دور رہا ہے، کیونکہ جتنی ترقی اور آزادی ان لوگوں کو مسلمانوں کے دور اقتدار میں رہی ہے اتنی کسی اور کے دور اقتدار میں نہیں رہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا تحفظ کا ملنا، اور حبل من الناس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو معاشرے میں ایک مقام ملنا، حقوق دینا، لوگوں کے ساتھ معاشرت اور زندگی اور تجارت، یہ تمام معاملات کی اجازت جو ان کو دی گئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ حبل من الناس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں، ان کے اوپر جو مسکنت ڈالی گئی ہے اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا پلان ان لوگوں نے بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو گویا کہ نبیوں کا اتنا بولڈ انداز میں قتل کرنے کی کوشش کرنا یہ ان کا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر مسکنت ڈال دی۔ آیت نمبر 113 میں آتا ہے کہ لیسوا سواء، کہ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن قائمتن، ایک جماعت ایسی بھی ہے، یتلون آیات اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔
اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک عام رائے جو ہے، جو کہ اکثریت کی بھی ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے، یہود و نصارہ میں سے تھے، پھر اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے عبادتوں کا حق ادا کر دیا، تلاوتیں بھی کی اور سجدے بھی کیے، جس کی مثال جو ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسی ہے۔ ایک اور بہت خوبصورت رائے بھی جو اہل علم میں پائی جاتی ہے وہ یہ بھی کہ آیت مبارکہ میں جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں کہ یتلون اور یسجدون، یہ کہ مضارع کے صیغے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور آگے بھی ہوں گے جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں جا کے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ کون ہیں، کب ہیں، کہاں ہیں اور کب ان کو اسلام کی توفیق ہوگی، یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اسی بات کو تمیز سے بیان کرنے کے لیے وہ ایک بڑی پیاری بات جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب شروع میں اسلام پھیل رہا تھا تو تب کسی کے پاس مکمل قرآن بھی موجود نہیں تھا، کسی کے پاس 2 آیات، 10 آیات، 15 آیات، کسی کے پاس 1 سورت، کسی کے پاس 2 سورت تھی۔ بہت بعد میں جا کے جب قرآن کی تدوین ہوئی تو مکمل قرآن پر کسی ایک کے پاس آیا۔ اسی طریقے سے اس وقت میں کسی کے پاس بخاری شریف بھی نہیں ہوتی تھی، مسلم شریف بھی نہیں ہوتی تھی، یہ تو بہت بعد میں جا کے جو ہے کتابیں بنی اور تمام احادیث کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جو اس دور کے مسلمان ہوتے تھے ان کے پاس مکمل قرآن بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کے پاس نہ تو بخاری شریف ہوتی تھی نہ ہی مسلم شریف ہوتی تھی، یمن یہ کہ صحابہ سے تک کا کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا، مگر چند احادیث ان کے پاس ہوتی تھی۔ اس تھوڑے سے علم کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے دین کے اوپر بہت سچائی کے ساتھ جو ہے وہ قائم تھے، یعنی کہ علم بہت تھوڑا تھا، عمل بہت زیادہ تھا، یقین بہت زیادہ تھا، اخلاص بہت زیادہ تھا، اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے اور وہ بہت ہی اچھے مسلمان تھے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہترین مسلمان تھے مگر مکمل قرآن ان کے پاس نہیں تھا، وہ بہترین مسلمان تھے مگر ان کو بخاری شریف نہیں آتی تھی، صحاح ستہ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اسی بات کو قرآن پاک میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا کہ جس کے پاس قلب سلیم ہوگا۔ اب وہاں پہ قلب سلیم کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کسی کے پاس علم کتنا ہوگا، لاجک کتنی زیادہ ہوگی اور وہ کتنا انٹلیکچوئل ہوگا، بلکہ ایک خوبصورت دل کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اول دور کے مسلمان تھے ان کے پاس یہی نعمت بہت زیادہ اور بہت خوبصورت انداز میں موجود تھی کہ ان کے پاس دل بہت خوبصورت تھے، نالج بہت کم تھی، علم بہت کم تھا، مگر ان کے دل جو ہے وہ بنے ہوئے اور سنورے ہوئے تھے۔ لہذا یہاں سے بعض اہل علم جو ہے وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی دنیا میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جو کہ اپنے ہی دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور بالخصوص یہ کہ اگر وہ اہل کتاب میں سے بھی ہے اور وہ بہت اچھا انسان ہے اور اپنے دین کے اوپر بھی جو عمل کر رہا ہے بڑی سچائی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اس کے پاس ایک بہت خوبصورت دل ہے، اور اتنا خوبصورت دل ہے کہ اگر اس کے پاس اسلام کی دعوت پہنچے اور اس کو اگر قرآن کی خوبصورتی بتائی جائے تو یقیناً وہ اس کو فوراً کیچ کر لے گا، اس کو قبول کر لے گا، اور اگر وہ مسلمان بنے گا تو بہت اعلیٰ درجے کا، بہت اعلیٰ معیار کا جو ہے وہ مسلمان بنے گا۔ اب یہ لوگ کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں اور ان کے دل کی کیا کیفیت ہے، کس کے پاس ایسا خوبصورت دل ہے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی مسلمان نہ ہوں، آنے والے چند سالوں میں مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی موت کے قریب قریب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اگر اس بات کی تائید کے لیے اگر ہم آج ان لوگوں کے انٹرویوز دیکھتے ہیں جو کہ نیو مسلم ہیں، جیسے کہ اسلام بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو ان میں بہت زیادہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ بڑھاپے میں ان لوگوں کو مرنے سے پہلے جو ہے وہ اسلام کی توفیق مل گئی، اور اگر ان کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی خوبصورتی، ان کا خوبصورت عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پھر جو اہل علم یہ بات کر رہے ہیں ان کی بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے وہ تمام لوگ مراد ہیں کہ جو کہ ابھی جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں اور جس صدی میں بھی تھے، اور وہ بہت خوبصورت لوگ تھے، بہت اچھی نیچر والے لوگ تھے، اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو بہت اعلیٰ معیار کے ساتھ قبول کیا اور پھر وہ بہت بہترین مسلمان بن گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بہت ہی باریک نقطہ جو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ مسلمان نہیں ہوتے، مگر وہ اپنی فطرت میں، اپنے علم میں، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں ان کو موت بھی آ جاتی ہے اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں پہنچتی، قرآن نہیں پہنچتا، کسی نبی کی سنت ان تک اگر نہیں پہنچتی ہے، لیکن یہ بات کہ اگر ان تک یہ چیز پہنچتی اور وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے قبول کرتے اور یقیناً بہت خوبصورت مسلمان ہوتے، لیکن چونکہ دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بہت نرمی کا، کرم کا اور فضل والا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا یہ رائے بھی بعض اہل علم کے درمیان میں پائی جاتی ہے، واللہ علم، حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اور پھر اہل علم جو ہے وہ اس بات کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں لیسو سواء کہا گیا ہے، مستوین کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا۔ اگر مستوین ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دو جماعتوں کے درمیان میں جو ہے وہ موازنہ کیا جاتا کہ یہ والی جماعت یا وہ والی جماعت جو ہے یہ آپس میں برابر نہیں ہے، لیکن جب سواء کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اوپن بات کی گئی ہے، یعنی کہ یہ سب جو آپس میں لوگ ہوتے ہیں یہ سب آپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے ہیں۔
پھر اس آیت مبارکہ میں اس جماعت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ امت قائمہ ہے۔ امت قائمہ یہ لفظ پیچھے سورہ ال عمران کے آغاز میں بھی آیا تھا، جس کو قائمہ بالقسط کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ یہاں پہ دوبارہ یہ لفظ آ رہا ہے، بلکہ ال عمران میں یہ لفظ جو ہے اس کی بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ تو اس جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ انصاف کے اوپر قائم تھی۔ قائمہ کا ایک معنی جو ہے وہ قیمت اور ویلیو سے بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنے اخلاقی معیار کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کے اوپر ہوں گے، بہت قیمتی لوگ ہوں گے۔ اور قائمہ کا ایک معنی جو ہے وہ سچ کے اوپر کھڑا ہونا، لہٰذا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ سچ کے اوپر کھڑے ہوں گے اور سچ کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ لہٰذا مفسرین کرام کی وہ جماعت جو کہ اس آیت مبارکہ سے مراد لیتی ہے کہ وہ تمام یہود و نصارہ مسلمان جو کہ پہلے یہود و نصارہ تھے پھر مسلمان ہو گئے، تو لہٰذا ان کی یہاں پہ خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس سچا قرآن آیا، سچا نبی آیا، تو وہ اس سچ کے اوپر قائم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس سچ کے اوپر قائم ہونے کے بعد پھر ان لوگوں نے جو ہے اتنی خوبصورت عبادات کی۔ پھر یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ آیت سے یہ مراد لیا جائے کہ وہ لوگ سجدوں میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ سجدوں میں جو ہے وہ تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سجدہ کا جو لفظ بیان کیا گیا ہے یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ جب اونٹ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور نیچے کر لیتا ہے، تو اس کا گردن کا نیچے جھکانا جو ہے یہ اس کی عاجزی کی علامت ہوتی ہے۔ اور ان نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں جن میں رکوع بھی آتا ہے اور قیام بھی آتا ہے، اور میں سب سے زیادہ عاجزی کی کیفیت تب ہوتی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ ان کی عاجزی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ پھر اس آیت مبارکہ کی ایک خوبصورتی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پہ دو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ انصاف و سچ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر عبادات تو آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر سچ پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں، ہم اتنے دنوں میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں، ہم اتنا درود شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم سچ کے اوپر کتنا قائم رہتے ہیں، حق بات کے اوپر کتنا قائم رہتے ہیں، سچ کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے۔ اور اگر آیت کی ترتیب کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سچ کو بیان کیا ہے اور عبادات کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اہل علم جو کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی لوگ اپنی فطرت کے اوپر قائم ہیں، اچھی عبادات کے اوپر اور ایک خوبصورت دل کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اس آیت مبارکہ کا حصہ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں اور بے شک کہ ان کی کتابوں میں بہت تعریفات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کتابوں کے اندر باہر روحانیت ابھی موجود ہے، اور بالخصوص جو کہ انجیل ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے واعظ جو ہیں وہ اب بھی کچھ باقی ہیں، تو گویا کہ وہ جتنا اس کتاب کے اندر علم ہے اور جتنی روحانیت اب ان کتابوں کے اندر باقی رہ چکی ہے، اس کے مطابق اگر یہ لوگ جو ہیں روحانیت کے اوپر ہیں، سچائی کے اوپر ہیں، اچھی عبادات کے اوپر ہیں، اچھے دل کے ساتھ ہیں، ایک خوبصورت فطرت ان کے پاس اگر ہے، تو گویا کہ وہ بھی اس آیت مبارکہ کی اس خوبی کے ضمن میں آتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی کتاب کے مطابق بہت اچھی تلاوتیں کرتے ہیں، بہت اچھی عبادات کرنے والے لوگ ہیں۔ واللہ عالم۔ اصل علم اور حقیقی علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے، لیکن بہرحال اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا انداز ہے کہ سب کو جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں نہیں کھڑا کیا جاتا۔ جہاں ان قوموں کی خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں انہی لوگوں میں جو اچھے لوگ ہیں قرآن ان کی تعریف بھی کرتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم سب کو ایک ہی انداز سے جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتے، ہمیں بھی سامنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس معیار کا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔